وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج ہمارا سبق ہے سورہ نساء آیات نمبر 69 سے. اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک انعام کو ذکر فرمایا ہے کہ جس نے بھی صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کا اتباع کیا تو قیامت کے دن وہ کاملین کے ساتھ ہوگا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا. یہاں پر 4 مراتب قرآن حکیم نے ذکر کیے، 4 اوصاف: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ایک اور تو یہ ہے کہ یہ 4 مراتب اور 4 اوصاف ایک ہی جماعت کی ہے، 4 الگ الگ اوصاف ایک ہی جماعت کے لوگوں کی. جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ صفت نبوت پر موصوف ہے، تو اسی طرح قرآن حکیم نے انبیاء کرام کے لیے صدق کا صفت بھی بیان فرمایا ہے جگہ جگہ پر. جیسا کہ حضرت بابا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے سورہ مریم آیات نمبر 41 ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، قرآن حکیم نے اس کے لیے صدق کا صفت بھی ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھے سچے نبی. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دونوں صفات پر موصوف فرمایا، نبوت اور صداقت. اور اسی طرح اسی سورہ مریم کی آیات نمبر 54 میں آئے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور آپ کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ تھا سچا وعدے کا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھا ایک رسول. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. تو قرآن حکیم نے انبیاء کرام کو صفت نبوت کی طرح صفت صداقت بھی موصوف کیا. اور تیسرا مرتبہ جو ذکر ہے شہداء. ایک تفسیر کے مطابق شہداء گواہی دینے والا. تو یہ صفت بھی قرآن حکیم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ذکر فرمایا ہے سورہ نساء آیات نمبر 41 سے. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا حال ہوگا قیامت کے دن جب ہم ہر ایک امت میں سے گواہ لائیں گے اس امت کی نبی. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے قیامت کے دن. تو انبیاء کرام کو موصوف کیا صفت شہادت پر،
اور اسی طریقے سے انبیاء کرام موصوف ہے صالحین کی صفت پر، جیسا کہ آئے گا وَأَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ تو ایک قول تو یہ ہے آیات کریمہ میں کہ جس نے قرآن اور سنت کا اتباع کیا تو وہ انبیاء کرام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور دوسرا قول آیات کریمہ کی تفسیر میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ 4 اوصاف ہے الگ الگ جماعتوں کی۔ ایک جماعت ہے انبیاء کرام کا، اور اسی طرح صدیقین اور پھر شہداء پھر صالحین۔ انبیاء کرام کا جو جماعت ہے وہ تو تمام جماعتوں میں اعلیٰ جماعت ہے، اور انبیاء کرام کی جماعت کا سردار ہے سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیقین کی جماعت کا سردار ہے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صداقت کا سلسلہ اسی سے شروع ہے۔ اور تیسرے نمبر پر شہداء، یہ سلسلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہے۔ اور چوتھا صفت ہے صالحین کا، تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے شروع ہے۔ کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے میں ہوا؟ تو قرطبی وغیرہ دیگر مفسرین نے یہاں پر یہ جواب کیا ہے کہ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صفاتوں پر موصوف ہے، شہداء اور صالحین۔ اور قرطبی نے اہل علم کا قول ذکر کیا ہے کہ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 روشنیوں والا۔ ایک روشنی شہداء سے ہے اور دوسرا روشنی صالحین سے۔ اور بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے عقد اور نکاح میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت رقیہ کی وفات کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ آپ کے عقد میں آئی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میرے 40 بیٹیاں ہوتی یا کہ بعد دیگر میں حضرت عثمان کی نکاح میں دے دیتا۔ بہت بڑا شان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ جس نے اتباع کیا قرآن اور سنت کا تو ان کا حشر یہ 4 جماعتوں والے لوگوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ آیات کریمہ میں تفصیل ہے اور انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اس موقع پر صرف اتنا ذکر کرتے ہیں کہ یہ آیات کریمہ کب نازل ہوا۔ قرطبی، ابن کثیر اور روح المعانی نے یہاں پر آیات کریمہ کی نزول کے وجوہات کو ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہ بہت عظیم المرتبہ صحابی ہے۔ احادیث کے کتب میں باب الاذان میں لکھا ہے کہ یہ وہ عظیم صحابی ہے کہ صحابی نے اذان کو خواب میں دیکھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، مشورہ فرما رہے تھے کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کریں گے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آگ کو جلائیں گے، پھر کہا گیا کہ یہ آگ جلانا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، تو کسی نے کہا کہ بیگل بجائیں گے اور اس کی آواز سن کر لوگ نماز کو آئیں گے۔ یہاں تک کہ ایک رائے پر اتفاق نہیں ہوا، صحابہ کرام گھروں میں چلے گئے ایک سوچ اور فکر لے کر۔ تو یہ صحابی تھا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہ رات کو سویا
تو رات میں خواب نظر آیا کہ باہر گلی میں ایک شخص سے آوازیں لگا رہا ہے اور بیگل بھیج رہا ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے گھر سے نکلا گلی میں، اور میں نے عرض کیا کہ ایک بیگل مجھے بھی دے دو۔ تو اس نے کہا کہ اس پر آپ کیا کرتے ہو؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس پر میں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کروں گا۔ تو یہ اللہ نے خواب میں ایک فرشتہ بھیجا تھا، تو اس فرشتے نے اس صحابی کو فرمایا کہ اس سے بہتر الفاظ آپ کو نہ سکھاؤں، پورا اذان سکھایا۔ اور پھر یہ صحابی رات کے آخری حصے میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور یہ پورا خواب بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا حق خواب ہے، لیکن چونکہ آپ کا آواز آہستہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھاؤ اور وہ اذان دے گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا اذان سکھایا۔ جب حضرت بلال نے اذان کی آواز کو بلند فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہیبت کے ساتھ گھر سے نکلے، اس حال میں کہ چادر گھسیٹ رہا تھا، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے حبیب میں نے بھی اسی طرح خواب دیکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام نے اس رات اس طرح خواب دیکھا تھا۔ تو یہ وہ عظیم صحابی ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحالت اور وفات کے بعد اس نے دعا کیا۔ صحابہ کا عشق نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ تو اس صحابی نے دعا کیا، اللہم اعمنی حتی لا ارا شیئا بعدہ، اے اللہ مجھے نبی نہ کر دے کہ میں اپنے حبیب پاک کی رحالت کے بعد کسی اور کو نہ دیکھ سکوں۔ صحابہ مستجاب دعوت اسی وقت نبی نہ ہو گیا۔ اور بعض روایت میں یہ الفاظ آئی ہے کہ اللہم اعنینی فلا ارا شیئا بعد حبیبی حتی القا حبیبی، اے اللہ مجھے نبی نہ کر دے، اور یہ نبی نہیں اس وقت تک رہے کہ میں قیامت میں اپنے حبیب پاک سے ملوں، ملاقات کروں اور اپنے حبیب کو دیکھوں۔ تو یہ عظیم المرتبہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور بہت زیادہ غمگین افغان کے اثرات چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے آپ غمزدہ ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا، اذا مت ومتنا كنت في عليين لا نراك ولا نجتمع بك، وذكر حزنه، کہ جب آپ فوت ہو جائے اور ہم فوت ہو جائے تو ہمارا تو یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، تو پھر تو ہم آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے اور آپ کے ساتھ جمع بھی نہیں ہو سکیں گے۔ پہلے تو عرض کیا پتہ نہیں کہ ہم داخل ہوں گے یا نہ، اگر جنت میں داخل بھی ہو جائے تو پھر آپ کو نہ دیکھ سکے تو جنت تو ہمارے لیے جنت نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن وہ آئے اور اس کے چہرے کا رنگ تبدیل تھا اور بدن بھی کمزور تھا، اور چہرے پر حزن اور خفگان کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ثوبان ما غیر لونک، اے ثوبان کیا وجہ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہے؟ تو حضرت ثوبان نے عرض کیا، ما بی ضر ولا وجع، نہ تو میں بیمار ہوں نہ بدن میں کوئی درد ہے، بس ایک چیز نے مجھے سوچ میں ڈالا ہے فکر میں، اور اس ایک فکر اور سوچ نے میرا یہ حالت بنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہے؟ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، میرا تو یہ عقیدہ ایمان ہے کہ آپ جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے۔ ہم اگر جنت میں گئے بھی لیکن ہمارا درجہ تو آپ سے نیچے ہوگا تو ہم تو آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ وَإِذْ لَمْ أَدْخُلْ فَذَلِكَ حِينٌ لَا أَرَاكَ أَبَدًا، اگر ہم جنت میں داخل نہ ہوئے تو پھر تو کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اس چیز نے مجھے پریشانی میں ڈالا ہے اور میرا یہ حالات بنایا ہے۔
روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اس آیات کو نازل فرمایا، اور اس آیات میں اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا کہ جس نے اتباع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء صالحین کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا، اتباع کرے، اور مطلق ذکر نہیں کیا ہے بلکہ عام ذکر کیا کہ اتباع کرے سیرت میں، صورت میں، ظاہر میں، باطن میں، اعمال میں، عقیدے میں، معمولات میں، معاشرات میں، خوشی میں اور غمی میں، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، بس وہی ہوں گے، مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم کے انعام کیا ہے اللہ نے جن پر، وہ کون ہے؟ من النبیین، یعنی نبیوں میں، والصدیقین اور صدیقین، والشہداء اور شہیدوں، والصالحین اور صالح لوگوں کے میں سے ہوگا۔ اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور بہت ہی اچھی ہے ان لوگوں کی رفاقت۔ تو اس آیات میں اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس نے قرآن اور سنت کا اتباع کیا تو اس کا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم بفضلک و رحمتک۔ آیات کریمہ میں تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ دروس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو علم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب